السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج میں اپنے کچن میں بنانے جا رہی ہوں مزیدار سی آلو کی ٹکی، جس کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ نہایت ہی آسان اور مزیدار سی۔ تو چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف۔ سب سے پہلے یہاں پر میں 5 عدد آلو لے لوں گی، جن کو میں نے اچھے سے بوائل کر لیا تھا اور فریج میں رکھ کر ٹھنڈا کر لیا تھا۔ اب میں ان کو گریٹ کر لوں گی۔ تمام آلو اسی طرح میں گریٹ کر لوں گی۔ تو ہم ان کو میش نہیں کریں گے، گریٹ کریں گے۔ یہ دیکھیں یہاں پر میں نے ان کو گریٹ کر لیا ہے۔ اب اس کے اندر میں ڈالوں گی مسالہ جات۔ مسالہ جات میرے پاس ہیں 1 ٹیبل سپون کے قریب میں نے لیا ہے دھنیا پاؤڈر، اور 1 ٹیبل سپون کے قریب میں نے لیا ہے زیرہ پاؤڈر، اور اس کے علاوہ اس کے اندر میں ایڈ کروں گی 1 ٹیبل سپون چاٹ مسالہ، اور اس کے ساتھ ہی اس کے اندر میں ایڈ کروں گی 2 ٹیبل سپون کے قریب میرے پاس ہے یہاں پر چکن پاؤڈر۔ چکن پاؤڈر آپشنل ہے، آپ چاہیں تو اس کو ڈالیں، ادروائز آپ اس کو سکپ کر دیں۔ ہلدی لوں گی ½ ٹی اسپون، گرم مسالہ لوں گی ½ ٹی اسپون، اور اس کے بعد اس کے اندر میں ڈالوں گی سرخ مرچیں پیسی اور کوٹی ہوئی تقریباً 1.5 ٹیبل سپون، اور اب اس میں ایڈ کروں گی نمک آپ حسب ضرورت لے سکتی ہیں، اور 2 چمچ کے قریب میں اس کے اندر لوں گی کسوری میتھی، اور اس کے علاوہ لاسٹ میں اس کے اندر 3 چمچ کے قریب لوں گی چاولوں کا آٹا۔ چاولوں کے آٹے سے یہ بہت ہی زیادہ خستہ اور مزیدار سی بنیں گی۔ ½ ٹی اسپون کے قریب میں نے اس میں لیا لہسن ادرک کا پیسٹ، آپ چاہیں تو یہاں پہ پاؤڈر بھی ڈال سکتے ہیں، اور اینڈ پہ سبز دھنیا ڈال کر میں اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی۔ 3 سے 4 منٹ اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس کا اچھا سا مکسچر میرے پاس ریڈی ہو جائے گا۔ تمام مسالے اس مکسچر میں مکس ہو جائیں گے، اور یہ دیکھیں یہاں پر میرا بیٹر ریڈی ہو چکا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کرو، لائک کرو، شیئر کرو، کمنٹ کرو۔ اور اب یہاں دوسری طرف میں ایک باؤل میں 3 سے 4 ٹیبل سپون کے قریب لے لوں گی بیسن، اور بیسن کے اندر میں ایڈ کروں گی تھوڑی سی کوٹی ہوئی سرخ مرچیں، اور اس کے علاوہ تھوڑی سی اس میں ½ ٹی اسپون کے قریب اس میں لوں گی کالی مرچیں، اور اس کے علاوہ اس کے اندر ½ ٹی اسپون ہی نمک ایڈ کروں گی، کیونکہ نمک ہم نے ٹکیوں میں بھی شامل کیا تھا ٹکیوں کے مکسچر میں، تو اس لیے میں اس میں ½ ٹی اسپون لوں گی، اور حسب ضرورت اس میں فوڈ کلر لوں گی۔ ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لوں گی، اور پانی کی مدد سے اس کا میں بیٹر ریڈی کر لوں گی۔ اس کی کنسسٹنسی بہت زیادہ نہ تھک ہوگی اور نہ بہت زیادہ ہارڈ ہوگی۔ لاسٹ میں آپ کو مکس کرنے کے بعد اس کی کنسسٹنسی دکھا دوں گی۔ یہ دیکھیں اس طرح کا میں نے بیٹر ریڈی کر لیا ہے، اور دوسری طرف میں اب اپنے ہاتھ پر پانی لے لوں گی تھوڑا سا۔ یہاں پر میں آئل بھی لے سکتی تھی، لیکن آئل سے جو میں نے بیسن کا مکسچر ریڈی کیا ہے وہ اس کے اوپر ایڈجسٹ نہیں ہوگا، تو اس لیے میں نے اپنی ہتھیلی پر پانی لگایا ہے، اور میں نے بیٹر لے کر اس کو ایک ٹکی کی شیپ دے دی ہے۔ آپ چاہیں تو اس ٹکی کو پتلا بھی بنا سکتی ہیں، اور اس کی تھکنیس آپ اپنے حساب سے رکھ سکتی ہیں۔ یہ دیکھیں اس طرح باقی کی تمام بھی میں ریڈی کر لوں گی، اور اس کے بعد میں اس کو بیٹر کے اندر ڈپ کر کے اور فرائی کر لوں گی۔ اس کا اندر کا میٹیریل تمام کوکڈ ہے، صرف ہم جو باہر کا مکسچر ہے اس کو کوک کریں گے۔ یہ دیکھیں اب چاہیں تو اس پوائنٹ پر اس کو فریز بھی کر کے رکھ سکتے ہیں۔ تو دوسری طرف میں آئل لے لوں گی۔ آئل کو اچھے سے گرم کرنے کے بعد میں اس مکسچر کے اندر ٹکیوں کو ڈپ کروں گی، اور پھر ان کو فرائی کرتے جاؤں گی۔ ایک ایک کر کے میں آرام سے اس مکسچر میں اس کو ڈپ کروں گی احتیاط کے ساتھ، تاکہ یہ ٹوٹنے نہ پائیں، اور آرام سے ہی میں اس کو آئل میں رکھ لوں گی۔ آئل میں نے میڈیم فلیم پر گرم کر لیا ہے۔ اب میں اس کو میڈیم ٹو لو فلیم پر کوک کروں گی 3 سے 4 منٹ کے لیے، اور اس کے بعد اس کی جب ایک سائڈ اچھے سے کوک ہو جائے گی تو دوسری سائڈ کو بھی میں اسی طرح سے کوک کر لوں گی۔ اگر آپ کو میرا یہ طریقہ اچھا لگا ہو تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور مجھے کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی، اور پلیز آپ اس کو گھر پر ضرور ٹرائی کیا کریں۔ 10 منٹ میں بن جانے والی جھٹپٹ سی ریسپی ہے۔ آپ اس کو رمضان شریف میں بھی بنا سکتی ہیں، اگر کوئی مہمان آ جائے تو آپ اس کو ایز اے سنیکس بھی بنا سکتی ہیں۔ تو یہ دیکھیں یہاں پر تقریباً 3 سے 4 منٹ اس کو کوک کرنے کے بعد یہ اچھے سے کوک ہو گئی ہیں۔ اس کا کلر میں اور زیادہ ڈارک نہیں کروں گی، اور اب میں اس کو آئل میں سے ریموو کر لوں گی۔ تو یہ دیکھیں یہاں پر میں نے ان کو ریموو کر لیا ہے، اور میں ان کو ڈش آؤٹ کر لوں گی۔ تو آپ چاہیں تو اس کو چٹنی کے ساتھ سرو کریں، چاہے تو آپ اس کو کیچپ کے ساتھ سرو کریں، یا پھر آپ اس کو نان کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔